اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، رب کائنات نے زمین کو سرسبز و شاداب جنگلات، قدآور درختوں، لہلہاتی فصلوں، کھیتوں، آبشاروں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس صاف ستھرے ماحول میں بعض ایسے مضر اجزاء یا مادے شامل ہو رہے ہیں جو کہ آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ آلودگی نہ صرف امراض میں اضافے کا سبب بن رہی ہے بلکہ جسم کا دفاعی نظام بھی بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ جبکہ آلودگی کی تمام اقسام میں سب سے خطرناک فضائی آلودگی ہے جس نے ہر جاندار کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں روزانہ لاکھوں افراد فضائی آلودگی سے متاثر ہو کر مختلف عوارض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان عوارض میں سانس کی نالیوں کی سوزش، دمہ، سینے کا انفیکشن، دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، انجائنا اور فالج کا حملہ وغیرہ شامل ہیں۔ فضائی آلودگی کے کئی اسباب ہیں، مثلا کوئلہ، لکڑی، تیل یا قدرتی گیس جلانے سے نکلنے والا دھواں، جنگلات میں آگ لگنا، صنعتی شعبہ میں استعمال ہونے والے مختلف فوسل فیولز، اینٹوں کے بھٹے، چمنیوں اور راکھ پیدا کرنے والی فیکٹریوں سے اٹھتا ہوا دھواں، ردی ناکارہ اشیاء جلانے، پرانی عمارتیں گرانے اور نئی عمارات کا عمل وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع، انڈور آلودگی مثلا قالین، مچھر مار سپرے، تمباکو نوشی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ فضائی دھوئیں میں ایک وقت میں 8 سے 10 سگریٹس کے دھوئیں کے برابر مضر صحت مادے پائے جاتے ہیں، جن کے باعث فضا میں پائی جانے والی حفاظتی تہ اوزون میں شگاف بڑھ جاتا ہے جو کہ سموگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند برسوں سے پاکستان کا شمار بھی سموگ سے متاثرہ ممالک میں کیا جا رہا ہے، تاہم پنجاب بالخصوص اپر پنجاب اور لاہور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا خوبصورت شہر لاہور آج کل ایک بار پھر فضائی آلودگی کے باعث شدید سموگ کی زد میں آیا ہوا ہے۔ سموگ کے باعث شہری بڑی تعداد میں بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کو دنیا بھر میں سموگ کے حوالے سے آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 397 تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سموگ دراصل ہے کیا۔ تو دوستو، موسم سرما کے دنوں میں فضا میں موجود نمی کے ساتھ جب آلودہ ذرات اور زہریلی گیسیں ملتی ہیں تو اس سے سموگ بنتی ہے۔ سموگ اب ایک بین الاقوامی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں بھارت اور چین کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سموگ ایک ایسی فضائی آلودگی ہے جو کہ ہوا کو ایک ساتھ دھندلا اور دھواں دار یا آلودہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کی اشیاء نظر نہیں آتی۔ محترم ناظرین، سموگ کی اصطلاح پہلی بار سن 1900 کی دہائی کے اوائل میں دھوئیں اور دھند کے مرکب کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی، یعنی سموگ اور فوگ کو ملا کر سموگ کی اصطلاح تشکیل دی گئی۔ اس زمانے میں صرف صنعتی علاقوں میں سموگ عام تھی، جہاں کولے کو بطور ایندھن استعمال کرنے والی فیکٹریوں کا دھواں اس کی وجہ بنتا ہے، لیکن آج کل ہر بڑے شہر میں سموگ کا ہونا ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ دوستو، آج کل ہم جو زیادہ تر سموگ دیکھتے ہیں وہ فوٹو کیمیکل سموگ ہے۔ فوٹو کیمیکل سموگ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سورج کی روشنی نائٹروجن آکسائڈ اور فضا میں موجود کم از کم ایک تابکار آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ عمل کرتی ہے۔ نائٹروجن آکسائڈ کار کے اخراج، کوئلے کے پاور پلانٹس اور فیکٹری کے اخراج سے آتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی ان کیمیکل سے ٹکراتی ہے تو گرد اور سموگ بنتے ہیں۔ ناظرین، یہ سموگ انسانوں اور جانوروں کے لیے تو غیر صحت بخش ہے ہی، لیکن یہ پودوں کو بھی ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ سموگ فضا اور آسمان کو بھورا یا سرمئی بنا دیتی ہے۔ صنعتوں اور بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے بڑے شہروں میں سموگ عام ہو چکی ہے۔ پہاڑوں سے گھری ہوئی وادیوں میں سموگ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ تیز ہوا نہ ہونے کی وجہ سے سموگ وادی میں پھنس جاتی ہے۔ امریکہ کے اسی طرح کے شہروں لاس اینجلس، کیلیفورنیا، میکسیکو سٹی وغیرہ میں سموگ کی سطح زیادہ پائی جا رہی ہے، اور شہر لاہور میں سموگ کا باعث بننے والی بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کی وجوہات میں فیکٹریوں سے زہریلی اور آلودہ گیسوں کا اخراج، اینٹوں کے بھٹوں سے پیدا ہونے والی آلودگی، بڑھتی ہوئی ٹریفک اور گاڑیوں سے اخراج ہونے والا دھواں بھی شامل ہے۔ ان کے بقول بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے سموگ کی لاہور اور اس کے گرد و نواح میں شدت بڑھ رہی ہے۔ بعض سرکاری حکام لاہور میں سموگ کا باعث بننے والی آلودگی کا مرکز لاہور سے ملحقہ بھارتی ریاست کو قرار دیتے ہیں، جہاں سے ہواؤں کے ذریعے آلودہ ذرات لاہور میں داخل ہو رہے ہیں۔
दोस्तों, इस स्मोक की वजह से लोग बड़ी तादाद में गले, सांस और आंखों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि स्मोक के मुज़र असरात शिकम मादर में पलने वाले बच्चे पर भी असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आम तौर पर ऐसे बच्चों का वजन कम होता है और पैदाइश के बाद ज़हनी अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसी स्मोक की वजह से बड़े शहरों में न सिर्फ ट्रैफिक कई घंटे जाम रहती है बल्कि हादसात का भी बाइस बनती है। इन्हीं हालात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस हफ्ते में 3 दिन स्कूल की छुट्टियों का सरकारी नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदराक के लिए दायर दरखास्तों पर समाज से कबल ही हुकूमत ने स्कूल की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जमा करा दिया है। लिहाजा पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के तमाम सरकारी और नीम सरकारी और निजी स्कूलों को कुछ अरसे तक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 345 पर टेकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड हुई है, जबकि कराची में आलूदा ज़र्रात की ये मिकदार 235 रिकॉर्ड की गई। दर्जा बंदी के लिहाज से एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़रे सेहत कहलाती है। 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़रे सेहत कहलाती है, जबकि 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे मौसम के दौरान दिल और सांस के मरीजों को स्मोक की शिद्दत वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बहुत सी जगहों पर स्मोक बायस परेशानी है। हर कोई महज चंद आदात अपनाकर स्मोक के खात्मे में अपना किरदार अदा कर सकता है, जैसा कि गैस से चलने वाले आलात के बजाय बिजली के आलात का इस्तेमाल करना, गाड़ी कम चलाना, ज्यादा पैदल चलना। ये तमाम एहतियाती तदाबीर धुएं के इखराज में कमी का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, ये चंद रवैये तब्दील करके मौसम स्मोक को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया जा सकता है, जैसा कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, चहलकदमी, साइकिल का इस्तेमाल किया जाए और जब भी मुमकिन हो अपनी जाती गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी मसनूआत से परहेज करें जो नुकसानदेह गैसेज फिजा में छोड़ते हैं, मसलन हल्की बू वाले पेंट इस्तेमाल किए जाएं। तेल से चलने वाली मशीनरी से परहेज करें, जैसे घास काटने वाली मशीन, इसके बजाय बिजली के आलात इस्तेमाल करें। बड़ी मिकदार में धुआं पैदा करने वाले अमल जैसा कि फसलों की बाकियात का जलाना स्मोक पैदा करने का बाइस बनता है। नाजरीन, अमेरिका समेत कई ममालिक ने तो स्मोक को कम करने के लिए बाकायदा तौर पर कवानीन बनाए हैं। कुछ कवानीन में ये पाबंदियां शामिल हैं कि फैक्ट्रियां कौन से केमिकल फिजा में छोड़ सकती हैं और कब छोड़ सकती हैं। कुछ कम्युनिटीज में जलाने के दिन मुकर्रर हैं, जबकि रिहायशी अपने सेहन में पत्ते और लकड़ियां वगैरह जला सकते हैं। हवा में छोड़े जाने वाले केमिकल्स पर ये पाबंदियां दरअसल स्मोक की मिकदार को कम करती हैं। ख़वातीन हज़रात, माशरे को आलूदगी से बचाने के लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सफाई और पाकीज़गी का हुक्म दिया है, ताकि हम खुद को और अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखकर आलूदगी से महफूज रहें और ऐसे मुज़र हालात से खुद को भी महफूज रख सकें और दूसरों को भी महफूज रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। यहाँ पर इख्तिताम होता है हमारी आज की इस वीडियो का। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।